السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، کیونکہ میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں جس معاشرے کے آپ حصہ ہیں، تو دل تو نہیں کرتا ایسا کہنے کا، لیکن بہرحال یہ حقیقت ہوتی ہے کہ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے آپ کا ملنے کا من نہیں کرتا۔ حالانکہ آپ صلہ رحمی کے دروس بھی سنتے ہیں، محبت کے دروس بھی سنتے ہیں، لیکن پھر بھی دل پہ پتھر رکھنے والی بات ہے، اور آپ کے ذہن میں ایسے دلائل بھی آتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملنے کا دل نہیں کرتا تھا۔ تو اگر اتنا بڑا دل کسی سے نہیں مل رہا تو ہمارے دل تو ویسے ہی چھوٹے چھوٹے سے ہیں۔ اور کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن سے بار بار ملنے کا دل کرتا ہے۔ انسان مصروف بھی ہو تو ٹائم نکال کے ان سے ملنے کا دل کرتا ہے۔ ان دونوں لوگوں کے پیچھے میرے بھائی ایک وہ لوگ ہیں جن سے ملنے کا من نہیں کرتا کیونکہ وہ نبوی ایک اصول کی پیروی نہیں کرتے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جن سے بار بار ملنے کا من کرتا ہے کیونکہ وہ نبوی اس اصول کی پیروی کرتے ہیں، اور وہ اصول ہے میرے بھائیوں اور دوستوں گرم جوشی کا اصول۔ جو لوگ آپ کو ٹھڈا ہو کے ملتے ہیں، سڑے ہوئے منہ کے ساتھ ملتے ہیں، سڑے ہوئے جذبات کے ساتھ ملتے ہیں، ان سے ملنے کا دل، بولو بھائی، جو مرضی کر لو بھائی، جتنی مرضی حدیثیں سنا لو، انسان ہوتا ہے، ایسے لوگوں سے ملنے کا دل نہیں کرتا۔ اور جن سے ملنے کا دل کرتا ہے کیونکہ وہ گرم جوشی کے ساتھ آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ اب ایک شخص میرے پاس آئے، انسان ہوں نا بھائی، پہلے میں انسان ہوں، بعد میں اللہ نے مجھے تحفہ دیا ہے ایمان کا، الحمدللہ۔ اب میرے پاس کوئی شخص آئے گا، جواب صاحب کیا حال ہے، ٹھیک ہے تو صحیح، کیسے مل رہا ہے؟ اور ایک بندے میں، جواب صاحب بسم اللہ جناب کی حال ہے تہاڈا، آپ بتائیں کس سے ملنے کا دل کرے گا؟ اب یہ ریڈی والے سے پوچھو نا، جٹ آدمی، زمیندار آدمی، ان پڑھ آدمی، کسی سے بھی پوچھیں، وہ کہے گا دوسرے شخص سے ملنے کا دل کرتا ہے، کیونکہ یہ اصول ہی ایسا ہے، اس کے اندر کوئی راکٹ سائنس ہے ہی نہیں ہے۔ جو ٹھڈا ہو کے ملتا ہے ان کے رشتے کیا ہو جاتے ہیں میرے بھائی؟ کیا ہو جائیں گے؟ ٹھڈے رشتے ہو جائیں گے۔ جو گرمائش کے ساتھ ملاقات کرتا ہے ان کے رشتے ہمیشہ گرم رہتے ہیں، وہ کبھی ٹھڈے نہیں پڑتے۔ اس لیے یہ اصول ہے گرم جوشی کا اصول، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک صحابی کے ساتھ اس انداز سے اپناتے تھے، ہر صحابی کو لگتا تھا کائنات میں سب سے زیادہ میرے نبی مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ملتے ایسے تھے، ملاقات اس انداز کے ساتھ کرتے تھے۔ اب گرم جوشی ہے کیا؟ جو بھی رشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہو اس کو گرمائش دینے کے عمل کا نام گرم جوشی ہے۔ اب وہ جس مرضی انداز سے آپ دیں، اپنی جگہ سے اٹھ کے دیں، دو چار جملے زیادہ کہہ کر دیں، ان کے لیے اندر سے پانی لا کر دیں، کسی بھی انداز سے کریں، وہ آپ کی اپنی فطرت ہے، آپ کا اپنا انداز ہے۔ بس ٹھڈے رشتے کو، ٹھڈے رویے کو گرمانے کا نام، اس کو گرم جوشی کہتے ہیں۔ اس اصول کا نام اصل میں گرم جوشی ہوتا ہے۔ اور دوسری بات، یہ بڑی اہم بات ہے، دیکھیں میرے بھائی، علماء کیا کہتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کے ساتھ صرف ظاہر کی بنیاد پہ معاملہ کرنا ہے، اس کے اندر کیا چل رہا ہے یہ تو تکے لگ سکتے ہیں، لیکن یقین کے ساتھ کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں کہہ جا سکتے۔ ہم صرف ظاہر کی بنیاد پہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ اب اگر، یہ بڑی سننے کی بات ہے، اگر انسان گرم جوشی کے ساتھ مجھ سے ملاقات کر رہا ہے تو وہ اپنے عمل سے مجھے بتا رہا ہے میرے ساتھ مل کے رہنا یار، مجھے چھوڑ کے نہ جانا، میں تم سے محبت کرنا چاہتا ہوں، میں تم سے پیار چاہتا ہوں۔ اور جو ٹھڈا ہو کے مل رہا ہے وہ خود اپنے عمل سے کہہ رہا ہے ذرا ہٹ کے، پرے ہو کے گال کر، پرے ہو کے، اے نیڑے نہ آئی میرے، اگلا جملہ نہیں بولنا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ادھر ہو کے، ادھر ہو کے۔ سمجھ رہے ہیں میرے بات؟ جو ٹھڈا ہو کے مل رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ تیرا میرا رشتہ ٹھڈا ہو جائے۔ اب آپ کہتے ہیں نہیں جواد بھی وہ دل سے نہیں چاہتا، ہمیں کیا پتہ اندر کیا چل رہا ہے بھائی، ہمیں تو نہیں پتہ، ہم تو صرف ظاہر کی بنیاد پہ معاملہ کرتے ہیں۔ لیکن جو گرم جوشی سے مل رہا ہے آپ سے، گرم جوشی سے ملاقات کر رہا ہے، وہ اپنے عمل سے بتا رہا ہے جناب بیٹھو، میرے پاس رہو، مجھے اور ملو، میرے لائق حکم ہے تو مجھے بتاؤ۔ وہ اپنے عمل سے اس بات کا کیا کر رہا ہے؟ اظہار کر رہا ہے۔ اس لیے علماء نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، بڑی سننے کی بات ہے بھائی۔ آج کل ایک ٹرینڈ بھی ہے، ویسے تو یہ خوبیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لو پروفائل رہنا ہے نا ٹرینڈ بھائی، نظر نہ لگ جائے، کچھ یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، تو وہ کیا کہتے ہیں، ہوتے کھاتے پیتے ہیں لیکن بن کے کیسے رہتے ہیں؟ جیسے فقیر ہو، بن کے ایسے رہتا ہے جیسے جیویں بندے بندے کا ادھار دینا ہے، شکل و صورت سے وہ ایسا لگتا ہے۔ یہ میرے بھائی قرآن و سنت کا اصول نہیں ہے۔ قرآن و سنت کا اصول یہ ہے اللہ جو نعمتیں دے ان نعمتوں کا اظہار کرنا، شکر گزاری کے ساتھ
اصل میں شکر اس نعمت کا یہ ہوتا ہے، اگر آپ اس نعمت کا استعمال نہیں کرتے یہ ناشکری ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایسے ہی ہے اللہ نے آپ کو تحفہ دیا، آپ نے سائڈ پہ رکھ دیا، میں نہیں یوز کرنا اس کو، تو آپ کیسے لیں گے اسے بندے کے؟ آپ کسی کو اتنا محبت کا تحفہ لے کر گئے ان کے گھر، اور آپ دیکھیں اس میں مٹی پڑی ہوئی ہے، زنگ لگا ہوا ہے، توڑا توڑ ہوا ہے، دل ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ اس لیے علماء اس کو ناشکری مانتے ہیں۔ ایسی کچھ خوبیاں ہوتی ہیں میرے بھائی جو اللہ نے آپ کو عطا کر رکھے ہیں، آپ جب ان کا استعمال نہیں کرتے تو ایک وقت آتا ہے اب آپ کرنا بھی چاہیں وہ ہوتی نہیں ہے۔ جیسے کسی وقت میں آپ شکاری تھے ماشاءاللہ، تاڑے تو بڑا کوئی شکاری نہیں سی، اب آپ نے شکار چھوڑ دیا، چھوڑ دو بھائی، کم از کم بندوق کا کیا کرنا ہے، بار بار صفائی کرتے رہنا ہے، اس کو تیل شیل دیتے رہنا ہے، نہیں تو بندوق کیا ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے۔ اب آپ شکار کرنا بھی چاہو تو شکار کر سکتے ہیں۔ اس لیے اب کچھ لوگ یقین جانے، میں نے ٹرائی ماری ہے، وہ ہنسنے ہی نہیں آتا بھائی ان کو۔ سب سے زیادہ جو نرم جگہ ہے انسان کی، جو سب سے زیادہ موو کر، وہ انسان کا منہ ہے، چہرہ ہے، یہ ہنسنے رہنے سے فریش رہتا ہے، کھلکھلا رہتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جب بندہ سڑا ہوا ہو جاتا ہے، ٹھڈا ہو جاتا ہے، یہ منہ سڑ جاتا ہے، اس کی وہ جگہ سڑ جاتی ہے، کیونکہ ان کی ایکسرسائز ہوتے رہنا کیا ہوتی ہے بھائی، ضروری ہوتی ہے۔ آپ نے ایکسرسائز کرنا چھوڑ دی ہے، اب یہ چاہ کے بھی نہیں ہنس پاتا، کیونکہ یہ ناشکری کی سزا ملی ہے اس کو، اللہ نے وہ نعمت ہی چھین لی ہے اس سے۔ اب وہ جو کوئلہ ہے نا میرے بھائی، وہ لیول کا ٹھڈا ہو گیا ہے، اور ہے بھی برفانی علاقے میں جا کے ٹھڈا ہوا ہے، اب اس کو دوبارہ گرم کرنا کتنا مشکل کام ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ جڑے ہوئے سارے رشتے بھی کیا ہو جاتے ہیں پھر، سبحان اللہ، ٹھڈے ہو جاتے ہیں۔ ہم اس رشتے کو، ہم اس اصول کو معمولی سمجھتے ہیں۔ میں آپ کو اپنا ذاتی واقعہ سنا رہا ہوں، یقین کریں اس واقعے کے بعد جتنا مجھے اس اصول کی قدر ہوئی ہے نا، پہلے کبھی نہیں تھی، اور آپ کو بھی ابھی قدر ہوگی انشاءاللہ۔ کہ میں ملیشیا میں جب پہلی بار گیا تھا تو میری جو یونیورسٹی تھی وہ فراڈ تھا، وہ یونیورسٹی ادھر کوئی نہیں تھی، وہ جہاں پہ انہوں نے تصویریں لی ہوئی تھی نا وہ مارکیٹ تھی باہر روڈ پہ۔ بہرحال ہونے تو جو ہونا سی ہو گیا۔ میں پیچھے والوں کو بتا رہا، میں کہا انہوں نے تو پٹھا بہ جانا، انہوں نے تو ادھر ادھر پیسے مانگ کے مجھے ادھر بھیجا ہے، تو میں بتا نہیں رہا تھا ان کو۔ اب ہر بندے میں کیا ڈھونڈوں گا بھائی؟ بولے بھائی ہر بندے میں کیا ڈھونڈوں گا؟ بولو یار، اپنا گرم جوشی کی بات ہو رہی ہے، اپنا بندہ ڈھونڈوں گا، کیا خیال ہے؟ ہر بندے میں دیکھ کوئی گرائی مل جائے، کوئی اپنا مل جائے، کوئی مجھے گائیڈ کر دے۔ ادھر تبلیغی جماعت کا بھی ایک بہت بڑا مرکز ہے، تو میں وہاں پہ بھی گیا کہ ہو سکتا ہے ادھر پاکستانی جماعتیں آئی ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے ان کے اندر سے کوئی بندہ مل جائے۔ اس میں سے ایک بزرگ مجھے ملے جو ان کے امیر تھے، اس نے مجھے اور ڈرا دیا، اس نے کہا جو یونیورسٹی ہے وہ تو افیلیٹڈ بھی نہیں ہے، یعنی وہ رجسٹرڈ بھی نہیں ہے، وہ فراڈ ہے پوری۔ تو تھوڑا بہت حوصلہ تھا وہ بھی ٹوٹ گیا۔ اب بڑی سننے کی بات ہے، میرے دوست بیٹھے تھے، انہوں نے کہا ہمارے کوئی لوگ ملنے کے لیے آ رہے ہیں، جواد بھائی آپ فارغ بیٹھے ہو ہمارے ساتھ چلو۔ تو جب میں نے دور سے، وہ پارک ہے مجھے آج بھی یاد ہے، پوچنگ جگہ کرنا، کیونکہ یاد رہتی ہے یہ چیزیں، وہ پوچنگ جگہ تھی، وہ گراؤنڈ تھا بہت بڑا، اور دور سے وہ لوگ، پیچھے اس کے KFC تھا، اور تقریباً 10 بجے کا ٹائم تھا، وہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک بندہ کون، میں غور سے دیکھا، میں نے کہا تیری یہ تو میرا کلاس فیلو ہے، 10ویں ہم نے اکٹھی کی ہے، اور آوارہ گردیاں بھی کی ہیں، ایسی اکٹھی نہیں کی ہے، رل کے بڑے بڑے کانڈ کیے ہیں، مل کے سارے کام کیے ہیں۔ یقین کریں ایسے لگا جیسے صحرا میں بارش ہو گئی ہے، بندہ مل گیا یار۔ اور یہ تو ملیشیا میرے سے پہلے کا، کوئی لڑکوں نے بتایا یہ بڑے 2-3 سال ہو گئے یہاں پہ رہ رہے ہیں۔ یقین کریں مجھے لگا کہ بس الحمدللہ کوئی نہ کوئی اللہ حل نکال دے گا۔ اب میں تو پورا کیا ہوں، گرم جوشی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، ایسے ہی ہے۔ اس نے صرف بس اتنا سا جملہ بولا، او جواد صاحب تسی کدھر، بس باقی وہ اتنا ٹھڈا ہو کے ملا میرے بھائی، اتنا ٹھڈا ہو کے ملا کہ وہ میرے جو گرم جذبات تھے نا، این جی میں انہیں کسی برف چھوڑ دیتی۔ اب آپ بتائیں جو اتنا ٹھڈا ہو کے ملے، اب دل کرے گا اس کو کہنے کو یار تھوڑا تعاون کر دو میرا، کرے گا؟ اور بولو جو مواحد ہوتے ہیں نا وہ تو خوددار بھی بہت ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ وہ تو ان صحابہ کی طرح ہوتے ہیں کہ ان کی تو جانور سے چھڑی نیچے گر جائے نا تو وہ کسی کو کہتے نہیں مجھے چھڑی پکڑا دو، خود جانور سے نیچے اترتا ہے، چھڑی پکڑتے ہیں، واپس اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ ہم تو پہلے شریف آدمی پہلے ڈر رہا ہوتا ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے ہوئے یا کسی کو مدد کے کہے، اوپر سے اتنا ٹھڈا ہو کے بندے ملے، دل کرے گا؟ اچھا وہ اظہار اس کا یہ تھا میرے تو کوئی امید رکھنی پرے ہٹ کے، اور بعد میں پتہ چلا کیونکہ ہر پاکستانی جو پرانے لوگ ہوتے ہیں ان سے کچھ امید رکھتے ہیں، اس لیے جو پرانے وہاں پہ ہوتے ہیں وہ ملتے ہی نہیں اس انداز سے کہ یہ ہم سے پرے ہٹ کے میرا ویر ذرا۔ اب اس نے کیا کیا ہے، رشتہ تھا ہمارا، تعلق تھا، لیکن جو ٹھنڈا ہو کے ملا ہے، گرم جوشی سے نہیں ملا ہے، وہ رشتہ اور زیادہ ٹھنڈا کر دیتا ہے، وہ تعلق اور زیادہ خراب کر دیتا ہے، اور وہ تکلیف آج تک زندہ ہے۔ ویسے اس کے بعد مجھے کبھی ملا بھی نہیں وہ، کیوں ملیں گے؟ میں ناراض نہیں ہوں اس طرح سے، یعنی کہ قطع تعلق ہی نہیں ہوئی ہے، لیکن ملاقات ہوئی نہیں نا دوبارہ، کیوں ملیں گے بھائی دوبارہ؟
اتنا ٹھنڈا آدمی سے کون ملنا چاہے گا؟ آپ گزارش سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ رسول اللہ کو دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یقین جانے جب بھی نا میرا جو تیاری کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے نا، وہ ایسے نہیں ہوتا کہ میں کوئی چیز پڑھوں اور پڑھ کے میں لگے یہ مجھے بات بڑی اچھی لگے میں شیئر کرتا ہوں، نہیں، میں معاشرے میں کوئی چیز دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں یار یہ کام غلط ہو رہا ہے، اس کے لیے مجھے قرآن و سنت سے کوئی چیز ملنی چاہیے تاکہ دلیل مل جائے اس معاملے کو مضبوط کرنے کے لیے۔ اور یقین کرے جب بھی کوئی چیز پڑھی جائے نا، دیکھی جائے معاشرے میں، اس کے بارے میں رسول اللہ کی کوئی نہ کوئی ہدایت پکی مل جاتی ہے، پکی۔ کیا ہمارے نبی تھے اللہ کی قسم، اور ہم کتنے لیول کی بے وفائی کر رہے ہیں اس ذات کے ساتھ۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں سبحان اللہ، اب یہ جو والدین بیٹھے ہیں، آپ نے آخری بار اپنے بچے کے ساتھ ایسا کب کیا تھا؟ اب آپ نے بتانا ہے۔ جو شوہر بیٹھے ہیں، آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ کب کیا تھا؟ جو بڑا بھائی بیٹھا اس نے چھوٹے بھائی کے ساتھ ایسا کب کیا تھا؟ یہ رسول اللہ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح حدیث ہے۔ آپ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ گرم جوشی سے کسی سے ملاقات کرتے نہیں دیکھا جتنا گرم جوشی، محبت، خلوص کے ساتھ وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا کرتے تھے۔ یہ وہ ذات، یہ فاطمہ وہ عورت ہیں جن کے ہاتھ پہ کام کر کے کیا پڑے گا بھائی؟ چھالے۔ تو ہم میرے نبی کیا دے سکتے ہیں ان کو؟ کھانے پینے کو کچھ ہے کوئی نہیں، مال کچھ ہے کوئی نہیں، تو کیا دے سکتے ہیں؟ محبت، اور تو کچھ ہے کوئی نہیں ہے۔ یہ محبت ہے جو ان کو زندہ رکھتی تھے۔ میرے بھائی پتھر باندھے ہوئے ہیں لیکن زندہ ہیں، کس وجہ سے زندہ ہیں؟ یہ محبتوں کی وجہ سے، ورنہ کچھ ہے ہی نہیں بھائی۔ میں کیا دوں گا اپنی بیٹی کو؟ اور یہ باپ جانتا ہے کہ جب بیٹی شادی شدہ ہوئی ہو اور اس کے ہاتھ پہ چھالے پڑے ہوئے ہوں اور کھانے پینے کو کچھ نہ ہو، اور بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نظروں سے دیکھتی ہو کہ میری مدد کرو، اور رسول اللہ کے اندر کیا گزرتی ہوگی کہ میرے پاس کچھ دینے کو، آپ سوچ سکتے ہیں نا۔ تو رسول اللہ کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ ترمذی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی وہ آتی تھی فوراً اپنی جگہ سے اٹھتے، اس کے قریب جاتے، انہیں ماتھے پہ بوسہ دیتے، پھر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے، ہاتھ میں لے کے انہیں اس جگہ پہ بیٹھاتے جس جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں میرے بھائی؟ ادھر بیٹھے بیٹھے نہیں کہہ سکتے اہلن وسہلن، کہہ سکتا ہے کہ نہیں کہہ سکتے، لیکن اس میں گرم جوشی نہیں نظر آتی۔ ہمارے نبی اٹھ رہے ہیں، گرم جوشی ہوتی ہے معمول سے ہٹ کے کچھ کرنا، یہ گرم جوشی ہوتی ہے، یعنی کہ جو عام حالات میں ہو رہا ہے نا وہ نہیں کرنا، عام حالات سے ہٹ کے کرنا ہے۔ وہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ ایسے کرتے پھر ان کو قریب بلاتے۔ اچھا فاطمہ پھر ان کی سنت پوری کرتی، جب رسول اللہ ان کے گھر جاتے صلی اللہ علیہ وسلم تو فاطمہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو جاتی، دروازے قریب جاتی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتی، اللہ اکبر، اور بوسہ دے کے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس جگہ پہ بٹھاتی جس جگہ پہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتی ہیں۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بچوں کے ساتھ رویہ ہے۔ اس وقت میں جس وقت میں عورت کو زندہ جلا دیا جاتا ہے، وہ اس عورت کو وہ لیول کی عزت دے رہے ہیں جو لوگ اپنوں کو نہیں دیتے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ لیکن عزت دینے کا طریقہ کیا ہے میرے بھائی؟ گرم جوشی، گرما دینا رشتے کو، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ روز روز کیا جائے نا، اس کی حرارت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھار ایسا بولے بھائی یار آپ کا جو بچہ نہیں ہے سیریسلی، وہ جب اسکول سے واپس آتا ہے نا، اس کو انہیں لائن ضرور ہونا چاہیے تھا میرے بھائی، تھوڑا سا پروٹوکول ہونا چاہیے۔ مجھے ترس آتا ہے بچے پہ، ایک تے اپنے تو وزنی ہوندہ بستہ چکے ہے یار، صبح 8 سے جا کے 3 بجے وہ واپس آ رہا ہے یار، ایڈی ساری جان رہے ہو، ایڈی ساری حالی ہوندے تو دین بھی فرض نہیں ہوا، یعنی جنتی بچہ ہے، کنفرم جنتی ہے، بالغ نہیں ہوا ہے، اوپر نے اتنا بوجھ ڈالا ہوا ہے، اور گھر آ کے سارے سکے ہو کے مل رہے ہیں، کوئی اسے پانی نہیں پوچھ رہا، کوئی اسے کھانا نہیں پوچھ رہا، کوئی اس کو پروٹوکول نہیں دے رہا۔ یہ دھیرے دھیرے رشتے کیا ہو جاتے ہیں میرے بھائی؟ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھار او میرا پتر آیا، میرا جان کا ٹوٹا آیا، بیٹھو بیٹھو پانی لیا، دیکھتی نہیں تیرا بھائی تھکا ہوا ہے، پانی لے کے آ، بس۔ یہ جو اظہار ہوتا ہے نا، اس کی ساری تھکاوٹ پہلے ایسے ہوتا تھا، یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں یہ جانتے ہیں، ہمارے گھر میں تو ایسے ہوتا تھا کہ والد صرف گھر میں آئے ہیں تو فوراً کیا ہوتا تھا بھائی؟ فوراً کیا ہوتا تھا؟ بستہ پکڑ لو، ان کے جوتے پکڑ کے اتار لو، فوراً چپلی لے کے رہو، چپلی نیچے دو، فوراً کوئی دوسری لڑکی پانی لے کے آئی، ایسے ہوتا تھا۔ ہوں 5 باری کہندا کم از کم آ کے او پانی لے پوچھ لے گا منو کوئی کہ مر جیے، ہوں باہروں پی لیے جا کے۔ یقین کر اکثر اب ایسے ہوتا ہے، وہ 5-10 دفعہ کہتا ہے پھر آ کے پانی آ رہا ہے۔ رشتے ٹھڈے ہو گئے ہیں۔ کیوں ٹھڈے ہو گئے ہیں؟ کیونکہ یہ اصول ختم ہو گیا، گرم جوشی۔ ہمیں کتنا معمولی لگتا ہے، کتنا بڑا اصول ہے، کتنی عظیم عبادت ہے۔ اب یہ قرآن دیکھیے، قرآن بھی گرم جوشی کی تلقین کرتا ہے۔ یہ سورہ نساء ہے، اللہ کہتے ہیں وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ، اگر تمہیں کوئی سلام کہے نا تو پھر سلام کا جواب اس سے افضل دو، کیونکہ معمول سے تھوڑا ہٹ جانا ہے آپ نے، یعنی کہ اتنا بھی جواب دے سکتے ہیں لیکن اس میں گرم جوشی نہیں ہوتی۔ یعنی اگر کوئی 2 گنا محبت کر رہا ہے تم کتنی کرو؟
4 کرو، 4 کر رہا 16 کرو، 16 کر رہا 32 کرو. اگر وہ کہتا السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وہ کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ برکاتہ بھی کہہ دیتا ہے. آپ اینڈ پہ کہتے جی آیا نو، آپ نے ہماری مجلس کو 4 چاند لگا دیے. 2-4 جملے ایڈ کرنے ہیں تاکہ اس کو کیا لگے کہ یہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے. اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، یہ قسم سے بڑی کمال بات ہے. ہم نے اکثر یہ حدیث سنی ہے، مسکرانا کیا ہے؟ سنی ہے نا؟ نہیں سنت نہیں. اور کیا ہے؟ مسکرانا کیا بھائی؟ صدقہ ہے. مسکرانا کیا ہے؟ یعنی یہ نا اصل میں ایک لحاظ سے آپ اس حدیث کو دیکھیں، اور فری میں کچھ نہیں لیتا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ او میں مفت میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، مسکرا دے، اور یہ صدقے کا اجر دوں گا تجھے. اب تو مسکرا دے یار، ہونتے مسکرا دے. وہ پھر بھی اگر نہیں مسکرا، کیا ٹھیٹ شے ہے یہ میرے بھائی؟ کیا سمجھے ہیں؟ ٹھیٹ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے وہ صدقے کا اجر دوں گا. بھائی 1 ٹکا نہیں خرچا تو نے، صرف تیرے یہ منہ کھول لینے سے میں تجھے اجر دے دوں گا. اب تو مسکرا، یعنی کہ سلام میں گرم جوشی کیسے نظر آئے گی؟ جب مسکرائیں گے. اچھا پھر رسول اللہ سلام لیتے تھے، بھائی سلام لیں، سلام لیتے تھے. ایک تو زور سے لیتے تھے تھوڑا، اور تب تک نہیں چھوڑتے تھے جب تک اگلا نہ چھوڑ دے. کیونکہ اس کو یہ احساس دلانا ہے میں شعوری نظر سے تیرے سے سلام لے رہا ہوں، غافل ہو کے سلام نہیں لے رہا. جیسے اب ٹھلے سے ہاتھ سے ایسے کر کے سلام لے، لاغر نہیں ہوتے جیسے ایسے سلام لیتے ہیں. سلام دوبارہ، ارے ہاں بھائی کیا حال، ایسے ہی لیتا کہ نہیں. کچھ لڑکے کچھ زیادہ سے ایسے کر دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں کرتے تھے. پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو دعوت دیتے تھے نا، چھوٹی سی نصیحت کرنی ہے، سلام لے کے پھر چھوڑتے ہی نہیں تھے، پھر دوسرا ہاتھ بھی اوپر رکھ لیتے تھے. اور یہ الحمدللہ ہمارے کچھ بزرگ کرتے ہیں ابھی بھی، سلام لے کے پھر دوسرا ہاتھ اوپر رکھتے دوبارہ کرنا یار تھوڑا ایسے کر کے، پھر ایسے پکڑ کے رکھتے ہیں. کیا حال ہے آپ کا، آپ ٹھیک ہیں، آپ کی صحت طبیعت ٹھیک ہے. پھر اس کو نصیحت کرتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے. اچھا جتنی دیر اب آپ ایسے ہاتھ رکھتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اب کون بتائے گا بھائی؟ جتنی دیر آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے رکھتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں، اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ایک تو اس کی توجہ رہتی ہے اس کی توجہ بہت زیادہ رہتی ہے کہ بڑی اہم بات ہے کہ مجھے چھوڑ ہی نہیں رہی ہے. اور دوسرا محبت ہوتی ہے کہ یہ بندہ مجھے کتنی محبت سے بات، یار ویسے نہیں بتا سکتے. کیا میرے نبی کی قدر نہیں ہے؟ کیا میرے نبی سے لوگ محبت نہیں کرتے؟ وہ تو کافر بھی محبت کرتے ہیں. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کرتے تھے؟ صرف گرم جوشی کے جذبے کو اپنانے کے لیے. رشتہ کیا رہنا چاہیے؟ رشتے میں حرارت رہنی چاہیے، رشتہ ٹھنڈا نہیں پڑنا چاہیے. اچھا ایک عورت کو توجہ چاہیے ہوتی ہے، دوسرا کس کو چاہیے ہوتی ہے؟ بچوں کو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری مسلم کی حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی بچے تھے جب رسول اللہ کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کہتے ہیں جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو عام سلام کرتے جاتے تھے، لیکن جب بچے ملتے تو رک جاتے، پھر ان سے حال احوال پوچھتے. اچھا بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور ظاہر بات ہے رسول اللہ کیا ہیں، بڑے ہیں، بیٹھ جاتے گھٹنوں کے بل ان کے لیول پہ آ کے بیٹھ جاتے اور کہتے بھائی تیرا کیا حال ہے. اب یہ جو پروٹوکول تھوڑا معمول سے ہٹ کے دے رہے ہیں صرف بچے کو ایک بات بتانے کے لیے کہ تم میری توجہ میں ہو، تم میرے ذہن میں ہو. کبھی کبھی ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کرنا چاہیے، ان کے لیول پہ آ کے گھٹنوں پہ آ کے اس سے زیادہ بات کرنی چاہیے. اب نفسیات دان پتہ کہتے ہیں جب آپ گھٹنوں پہ بل بیٹھ کے بچے کے لیول پہ آتے ہیں نا، بچے کو ایسے لگتا ہے میں ان سے اب کچھ بھی کہہ سکتا ہوں کیونکہ اب یہ میرے لیول پہ آ گئے ہیں. سبحان اللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ایسا کرتے تھے. شیخ اکرام اللہ صاحب ہیں منڈی بہاؤالدین سے، ان کے پاس ان کا علاقہ ہے، شیخ اکرام اللہ صاحب. آن لائن ان کے بڑے کمال لیکچرز ہیں، بڑے کم علماء ہیں جو اس طرح بولتے ہیں ماشاءاللہ. وہ پتہ کیوں مشہور ہیں؟ اپنی گرم جوش جپھی کی وجہ سے. انہوں نے یہ لٹرلی بڑی وڈی پنچایتیں وہ بھگتاتے ہیں صرف جپھی کی بنیاد پہ، کیونکہ وہ جس انداز سے گرم جوشی کے ساتھ جپھا ڈالتے ہیں نا میرے بھائی. ایک ہوتا ہے جو بد تہذیبی جپھی ہوتی ہے، جو کوٹ کے جپھی نہیں ڈالتے پنجابی یا کچھ، یہ بد تہذیبی ہوتی ہے. اگلا مسئلہ سنگل پسلی تسی پان چھڈی ہو یہ کون سی جپھی ہوتی ہے بھائی. اور ایک ہوتا ہے تھوڑا سا محبت سے، جیسے آپ کسی کو دباتے نہیں ایسے کر کے، ایسے ہی وہ گلے لگ کے دباتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس میں درد نہیں ہوتی ہے. تو شیخ اکرام اللہ صاحب ایسے ملتا، تو شیخ عاطف یہ المدرار انسٹیٹیوٹ کے حفظ اللہ، ان کا وہاں پہ پروگرام تھا. پروگرام شام کر کے وہ واپس آئے تو ویڈیو ریکارڈ کروا رہے تھے کہ یار مجھے کیسا لگا. تو کسی نے پوچھا یادگار بات کیا ہے آپ کی؟ کہتے یادگار صرف ایک ہے، وہ جو شیخ اکرام اللہ صاحب نے جپھی ڈالی تھی. اتنا بڑا لیکچر دیا 2 گھنٹے کا، اتنے لوگوں سے ملے، 1000 کے قریب بندہ آیا ہوا ہے. کیا یاد رہا بھائی؟ ایک گرم جوش جپھی. اور وہ تعلق اتنا زیادہ ان کا بحال ہو گیا کہ اب جب بھی وہ لاہور آتے ہیں وہ منڈی بہاؤالدین سے یہاں پہ تشریف لاتے ہیں صرف ان کے ملاقات کرنے. کس کی وجہ سے؟ ایک معمولی نہ سمجھو بھائی ان کو، یہ بڑی وڈی چیزیں ہوتی ہیں. کسی شیخ صاحب سے کسی نے پوچھا یہ گرم جوشی سے کیسے ملتے ہیں؟ سانو تو نہیں آتا بھائی.
اب سنیے گا ذرا علماء کا جواب. وہ کہتے ہیں کہ گرم جوشی سے ملنا ایسے ہے کہ جیسے تم کسی سے مدد لینے کے لیے جاؤ لیکن وہ اس گرم جوشی سے آپ سے ملے جیسے میں مدد دینے کے لیے آیا ہوں. اللہ اکبر. اس کو معلوم ہے کہ یہ محتاج ہے, میرے سے مدد چاہتا ہے, لیکن وہ اتنی گرم جوشی سے آپ سے ملتا ہے جیسے مدد لینی نہیں ہے, میں نے دینی ہے اس کو, یہ محتاج ہے جس انداز سے یہ مجھ سے مل رہا ہے. انہوں نے کہا یہ گرم جوشی ہوتی ہے, یہ انداز ہے گرم جوشی کا. اور گرم جوش, یہ بڑی اہم بات ہے, گرم جوش صرف یہ پہلی استقبال نہیں ہوتا کہ اچھے انداز سے ملنا بس یہ گرم جوشی ہے. نہیں 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 نہیں, میں نے آپ کو گزارش کی ہے, گرم جوشی یہ ہے کہ جو بندے کا مورائل ٹھنڈا ہو رہا ہو, رویہ ٹھنڈا ہو رہا ہو, تو اس کو گرمانے کا نام اصل میں گرم جوشی ہے. اب میں ایک مثال دیتا ہوں, آخری بات, پھر بات ختم کر دیتے ہیں, کہ آپ کی بچی ہے یا بچہ ہے, آپ کی بیوی ہے, بیوی کے لیے شوہر ہے, کوئی بھی رشتہ ہے, وہ اداس بیٹھا ہے, اس کا پرچے میں فیل ہو گیا ہے, نمبر کم آ گئے ہیں, ٹیچر نے مارا ہے, ابو نے مارا ہے, کسی نے بھی کچھ کیا ہے, اب وہ اداس بیٹھا ہے. ایک ہے کہ آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے تو کیا کہتے ہیں, چل کوئی گل نہیں, خیر یا کچھ نہیں ہوتا, اٹھ جا انشاءاللہ اللہ بھلا کرے گا. ایک یہ ہے. اور ایک کیا ہے, بندہ اپنی جگہ سے اٹھ جاتا ہے, اس کے قریب بیٹھتا ہے, اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے, پھر کندھے پہ ایک ہاتھ رکھتا ہے اور کیا کہتا ہے, کچھ نہیں ہوتا, اللہ بھلا کرے گا, پریشان نہیں ہونا, تیری ماں تیرے ساتھ ہے, پریشان نہیں ہونا, تیرا ابا تیرے ساتھ ہے. اب جو اس کے اندر اس ٹینشن سے, اس مسئلے سے لڑنے کی طاقت پیدا ہو گئی, کیونکہ گرما دیا آپ نے اس کو, سمجھ لیں, اگ لگ گئی ہے تھوڑی سی, یہ جو آپ نے گرما دیا ہے. اس لیے نفسیات دان سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا جب بندہ اداس ہو تو کیا کرنا چاہیے, ہاتھوں کو رگڑنا چاہیے, کیونکہ جب بندہ ڈپریشن میں ہوتا ہے تو وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے, اور جب بندہ ایمان کے ساتھ ہوتا ہے وہ گرم ہوتا ہے, اس کے اندر وارمتھ ہوتی ہے, اس کو وہ گرم جوش ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے اکثر لوگوں کے ساتھ گلے ایسے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ان کو نصیحت کیا کرتے تھے. کس وجہ سے, صرف اس کو یہ لگے کہ میں واقعتاً تعلق ہے تمہارے ساتھ اس لیے ایسا کر رہا ہوں, تمہارے ساتھ محبت ہے اس لیے تمہارے ساتھ ایسا کر رہا ہوں. اس لیے میرے بھائیو اور دوستو, یقین جانیں یہ گرم جوشی کا جو مادہ ہے یہ ہمارے معاشرے سے تقریباً غائب ہو گیا, تقریباً ختم ہو گیا. آپ دیکھ لیں جس دکان پہ آپ جانے کا بار بار دل کرتا ہے, وہ بندہ آپ کو بڑا اچھا ملتا ہوگا. جناب حاجی صاحب کتنے رہ گئے تھے, 2 دن تو تسی آئے ہی نہیں. اب بھلے ہی وہ اپنے کاروبار کے لیے کہہ رہا ہے, لیکن یہ جو اس کی گرم جوشی ہے, یہ جس ملنے کا انداز ہے, دودھ پاویں ہوندا تھوڑا جہا پتلا ہے لیکن لہن تو دل اندر کل کردا ہے, اور دودھ خالص ہو لیکن وہ اتنا ٹھڈا ہو کے ملتا ہے, بدتمیزانہ انداز سے ملتا ہے, اس سے دودھ لینے کا دل نہیں کرتا. یہ گرم جوشی اتنی بڑی شے ہے, یہ بزنس بھی چمکاتی ہے, آپ کا کاروبار بھی چمکاتی ہے, اور رشتے بھی چمکا دیتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے رشتوں کے اندر گرم جوشی دوبارہ سے پیدا فرما دے. اللہ تعالی ہمیں رشتوں کو گرما کے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ کو, آخری بات میرے, سبحان اللہ, ابھی مجھے یاد آ گئی, سوری, کوئی اصل میں نا کوئی باتیں جب یاد آتی ہیں تو شیطان جو ہے کچھ باتوں کا وزن کم کر دیتا ہے, کچھ باتیں فرشتے ان کا وزن بڑھا دیتے ہیں, یعنی کہ پتہ نہیں کون سی بات کسی کے دل کو لگ جائے. ابھی فرائیڈے والے دن جو ہے نا, اتوار والے دن ہماری کانفرنس تھی اسلام آباد میں. میں کہہ رہا ہوں کہ معمول سے ہٹ کے کچھ کرنا, اچھا والا کام, اس کو گرم جوشی کہتے ہیں. تو وہاں پہ بزرگ ایک ملے, کانفرنس ختم ہوئی تو وہ آئے, انہوں نے کہا اللہ آپ کو رضا دے, بہت اچھی کانفرنس ہوئی, الحمدللہ, ہم دوبارہ ملیں گے, اگلے کورس کے لیے ملیں گے, وہ جنوری میں ہونا ہے. تو میں نے انہیں کہا اگر نہ بھی ملے تو باذن اللہ ہم فردوس میں ملیں گے. وہ جو دودھ کی نہر نہیں ہے, اس دودھ کی نہر کے کنارے میں آپ میرا انتظار کرنا, ہم انشاءاللہ ضرور ملیں گے. اللہ سے جیسی سوچ رکھتے ہیں اللہ ویسے ہی معاملہ کرتا ہے. اور یاد رکھنا, اللہ تعالیٰ جان بوجھ کے یاد کروائے گا ہمیں جب ہم نہر کے کنارے کھڑے ہوں گے, کہ یاد ہے کانفرنس ختم ہوئی تھی, تم اس ہال کے اندر کھڑے تھے اور تم نے کہا تھا ہم وقت آئے گا کہ نہر کے کنارے جنت میں ملیں گے. دیکھو اللہ نے وعدہ سچ کر دکھایا. وہ بابا رونے لگ گیا, لٹرلی رونے لگ گیا. کیوں؟ ایک تو بابا ہے, بھی جانے والا ہے, بابے کے بعد تو بھائی کوئی عمر کا حصہ رہتا نہیں, تو مرنا تو ہے. اب اس سے کوئی معمول سے, سارے کہہ رہے ہیں جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ, سارے کہہ رہے ہیں, لیکن معمول سے ہٹ کے آپ نے اس کو کچھ کہا جس سے اس کو احساس ہوا کہ یہ صرف رسم پوری نہیں کر رہا ہے, واقعتاً میرے سے محبت کا اظہار کر رہا ہے. یقین کرے روتا, اس سے کچھ بولے ہی نہیں گیا, روئی جا رہا ہے اور گلے لگی جا رہا ہے. ہو سکتا ہے پوری کانفرنس ایک طرف ہے, یہ جو بابے نے رو کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا, وہ کس وجہ سے رکھا بھائی؟ گرما دیا آپ نے بابے. ایسے وہ والنٹیئر 100 کے قریب لوگ تھے والنٹیئر جو وہ کانفرنس کرتے ہیں. تو میں نے ایک بار, مجھے لگتا ہے اس کا یہ مسئلہ تھا, وہ میں نے قریب آیا, میں نے وہ گلے لگایا, میں نے کہا یاد کریں انشاءاللہ, تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا نا, اللہ, کسی نے تجھے تھینک یو نہیں کہا, کسی نے تجھے نہیں کہا اللہ تجھے جزائے خیر دے, 3 مہینے سے تو محنت کر رہا ہے, کسی نے نہیں کہا. یاد رکھ اللہ
بس یہ ذہن میں رکھ، ایک وقت آئے گا جب رسول اللہ باہیں پھیلا کے تیرے لیے کھڑے ہوں گے، تو قریب آئے گا، تیرے ماتھے پہ بوسہ دیں گے اور کہیں گے اے میری امتی کیا کمال کی زندگی گزار کے آیا تو، فخر ہے مجھے تجھ پہ، آ میں تمہیں جنت میں لے کے جاتا ہوں۔ وہ رونے لگ گیا حالانکہ ابھی ہنس رہا تھا، بھاگ دوڑ کر رہا تھا، ایک جملہ معمول سے ہٹ کے تھوڑا سا آپ نے اظہار کیا، لوگ رو پڑتے ہیں۔ مجھے اس سے پتہ کیا احساس ہوتا ہے، کتنے بھوکے ہیں لوگ یار، سیریسلی لوگ کتنے بھوکے ہیں، کتنے ضرورت مند ہیں۔ پیسہ نہیں چاہیے یار لوگوں کو، یہ چیزیں نہیں چاہیے، تھوڑا سا اظہار اس کو کیا کرتا ہے۔ ایک روٹی پکا رہا تھا جون کے مہینے میں، یار مجھے تو گرمی لوگ وکھری لگ دی ہے، تو میں نے اسے کہا میں بڑی ہمت ہے یار تیری، سلوٹ ہے بھائی آپ کو، جون کے مہینے میں آپ تندور پہ روٹیاں بناتے ہو۔ انہوں نے جلدی روٹی پڑاؤں کیونکہ آپ نے تھوڑا سا کیا کر دیا، اس کو گرم جوشی کے انداز سے ملاقات کی اور اس کا خیال کیا کہ یار قدر ہے تیری۔ پیسہ تو کنجروں کے پاس بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، عزت داروں کے پاس عزت دینے سے کیا بڑھتی ہے، دولت تو بڑھتی ہے، لیکن یہ دولت جو عزت والی بھی بڑھ جاتی ہے۔ یقین کر اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جب یہ درس ختم ہو، جو مجھے 2-4 لڑکے لوگ ملن آئے تو میں کیسے ملوں، گلے لگ کے ملوں، صرف اس وجہ سے یار انہوں نے بڑی ہمتیں پائی ہے، اس گئے گزرے دور میں ہم جیسوں کو سن لیا انہوں نے، اللہ ان کو جزا دے۔ ہم اتنا تو کر سکتے ہیں ان کو گلے لگا کے مل سکیں۔ اور کبھی کبھی یہ جو ہم کہتے ہیں کھڑے ہو کے ایک دوسرے کو کیا کہو، میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، خدا دا واسطے گھر جا کے کہہ دیں گے، صرف کس لیے، وہ گرم جوشی کے لیے، وہ جذبہ حرارت دوبارہ زندہ کرنے کے لیے۔ تو ابھی بھی ہم انشاءاللہ اس مشق کو دہرائیں گے۔ تو آپ کے آس پاس جو بھائی بیٹھے ہیں ان کو انشاءاللہ آپ گلے لگائیں گے اور کہیں گے میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے، ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔